اپنی عقیدوں اور محبتوں کے نچھاور کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تعظیم و تکریم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے خاص سے جمعۃ المبارک کے ان مقدس لمحات میں اللہ پاک کے گھر میں حاضری کی سعادت میسر ہو رہی ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کی بابرکت لمحات کے وسیلہ سے اللہ ہم سب کی بخش فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے ان بابرکت اور مختصر سے لمحات میں ہماری جمعۃ المبارک کی خطبہ کی جو گفتگو چل رہی تھی، وہ ہمارا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مومن کو اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ صاحب ایمان کو ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر حال میں اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ حسن ظن جو ہے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ مومن کے اوپر یہ واجب ہے۔ اور ایک مومن کا دوسرے مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ مستحب ہے۔ جس طرح بندہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھے۔ جس کو ہم عام زبان میں ایک جملہ بولتے ہیں اور وہ اس طرح یہ بات جو ہے وہ اچھی سمجھ آ جائے گی کہ مومن کو مومن کے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے۔ کوئی مومن کسی مومن کے بارے میں نیگیٹو سوچ نہ رکھے، اور مومن کا مومن کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھنا، حسن ظن رکھنا، یہ شریعت نے اس کے لیے مستحب عمل قرار دیا ہے۔ اور مومن کا اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ شریعت نے اس کے اوپر واجب رکھا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن الظن من حسن العبادت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن رکھنے والے کی عبادت جو ہے وہ بھی حسین و خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اچھا وہ کیسے کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ یار میں نے نماز پڑھ لی ہے، اب پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ اکثر ایک جملہ، یار میں نے تو یہ عمل کر لیا، روزہ رکھ لیا، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے یہ جملہ غلط جملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی عمل کرو تو اس یقین کے ساتھ میں جو کر رہا ہوں میرا رب اس کو قبول فرمائے گا۔ رب کی بارگاہ میں اگر مگر یہ ہوگا نہیں ہوگا، تم کرو تو صحیح، دیکھو تمہارا رب قبول کیسے۔ یہ ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کر لو، نیت تمہاری خالص علی اللہ الدین الخالص، بات اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جائے۔ جو عمل کرو کرو خالص اس کی رضا کے لیے، عمل
رضا کے لیے ہو، دیکھو پھر تمہارا رب اس کو قبول کیسے کرتا ہے۔ اپنے رب کے بارے میں تمہارا حسن ظن ہونا چاہیے کہ میں اس مالک کے لیے میں نے یہ عمل کیا، میں نے وقت دیا، میں نے ٹائم دیا، میں نے سارا کچھ کیا۔ اب رب بھی کہتا ہے میرے بندے تو نے اگر میرے لیے تو نے تو میرے لیے کیا ہے، ہاں اگر نیت میں کھوٹ آ گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو بندوں کے کئی عمل وہ عمل جو اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اللہ اس کو نامہ دکھائے گا۔ تو وہ بندہ جب نام اعمال کو دیکھے گا وہ کہے گا مولا اس میں تو وہ نیکیاں بھی ہیں جو میں نے دنیا میں کی تھی لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے وہ نیکی جس کے لیے تو نے کی تھی اس کا اجر بھی ان سے جاتے ہیں، کیونکہ وہ عمل تو نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے کیا تھا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے الذین هم یراؤون اس کا معنی یہ ہے فویل للمصلین ہلاک ہو گئے وہ نمازی۔ اللہ نمازی ہلاک ہو گئے، بے نمازی کی بات نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ نماز پڑھنے والا ہلاک ہو گیا اور نماز پڑھنے والا تو نجات پاتا ہے، نماز تو تیری جنت کا راستہ ہے، نماز تو تیرا راستہ ہے، نماز تو اس سے ملاتی ہے، نماز تو مولا تیرے بندے کو تیرے قریب کرتی ہے، لیکن میرا مولا کہتا ہے فویل للمصلین، وہی نماز جو اس کے لیے باعث نجات تھی وہی اس کے لیے باعث ہلاکت بن جاتی ہے۔ بولا کیوں؟ فرمایا پہلا وہ نمازی، فرمایا دو نمازی ہلاک ہو جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، رکوع سجود بھی کریں گے، میری بارگاہ میں وقت بھی دیں گے، میری بارگاہ میں ٹائم بھی دیں گے، لیکن میرا رب کہتا ہے فویل للمصلین، وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ نمازی نجات نہیں پائے گا۔ بولا کون سا؟ فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، پہلا وہ نمازی جو اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں سستی کرنے والا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز سستی سے بنتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے إِلَى الصَّلَاةِ نماز میں قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑا ٹلا ٹلا، نماز میں ہے تو نماز میں نہیں ہے، نماز میں ہے تو نماز میں نہیں ہے، نماز میں ہے تو نماز سستی والی نماز پڑھتا ہے، نماز کو ایک بوجھ سمجھ کے اتارتا ہے، بس آتا ہے تو ڈھونگے مارتا ہے چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک جملہ اور کہوں گا حضور والا، یہ تو وہ نمازی ہے رب کہتا ہے ہلاک ہو گیا، اور جو نماز پڑھتا ہی نہیں وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ یہاں پر رب نے بے نمازی کی بات نہیں کی ہے، بے نمازی میرے رب کا کتنا بڑا مجرم ہوگا۔ یہاں پر نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہا کہ جو نہ پڑھنے والے کو تو چھوڑ دو، اس کی بات ایک پر فرمایا جو پڑھنے والے ہو تم تو اپنے آپ کو سدھار لو، تم تو اپنے دلوں کو سدھار لو، اپنی زبانوں کو سدھار لو۔ فویل للمصلین، فرمایا وہ نمازی ہلاک ہو جائے گا، الذین هم عن صلاتهم ساہون، دوسرا فرمایا الذین هم یراؤون، دوسرا وہ نمازی جو اپنے دکھاوے کی نماز ہو، وہ نمازی، وہ حاجی، وہ مجاہد، وہ قاری، وہ عالم، وہ حافظ، وہ کوئی بھی ہے، اگر اس کا عمل یہ تھا کہ الذین هم یراؤون، اس نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہا، میرا رب فرماتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا میرا رب فرمائے گا جا جن کے لیے تو نے عمل کیا آج اجر بھی تو ان سے ملے گا۔ اس لیے بندے کا ہر عمل اس کی رضا کے لیے فرما مخلصین لہ الدین،
اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کر۔ جب عبادت کے لیے کھڑا ہوئے تو اس یقین کے ساتھ کہ رب کے بارگاہ میں جو بھی سجدہ کیا، رب کی بارگاہ میں جو عمل کیا، مولا میں نے اپنی طاقت کے مطابق کیا، میری طاقت میں عبادت میں کمی ہو سکتی ہے مولا، لیکن تو کرم فرما دے، میں نے اپنی طاقت کے مطابق کی ہے مولا، تو اپنی شان کے مطابق مجھے اس کا اجر۔ سبحان اللہ۔ حسن الظن من حسن العبادہ، فرمایا حسن ظن جو ہے انسان کی عبادت کو خوبصورت فرما دیتا ہے۔ بندہ جب اس یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں جو بھی عمل کر رہا ہوں رب کے ساتھ حسن ظن رکھ، اچھا گمان رکھ، تو مولا میں تیری بات کے بعد حدیث پاک کرتا ہوں، بڑی زبردست حضور کی آیت بڑی زبردست ہے، تو حدیث پاک سماعت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یہ بتا جب قیامت کا دن ہوگا تو میرا حساب کون لے گا؟ بدو تھا، بعض میں جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں ان کے سوال بھی عجیب ہوتے ہیں، جواب بھی بڑے سندر ہوتے ہیں، سادگی والے سوال ہوتے ہیں، سادے سے جواب ہوتے ہیں، لیکن اس میں نصیحتوں کا ایک بڑا سمندر ہوتا ہے۔ سادہ سا سمپل سا سوال تھا، عرض کیا کہ یہ بتائیں قیامت والے دن میرا حساب کون لے گا؟ حضور جان رحمت اے صلی اللہ پڑھ لیا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، من صلی علیہ مرتبہ فتح اللہ لہ باب من العافیہ، آقا کریم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر اپنی معافی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ مجھے بتائیں جس کے لیے رب ایک معافی کا دروازہ کھول، سبحان اللہ، اور اس کا دروازہ کتنا ہے؟ جتنی وہ بڑی ذات ہے اس کا دروازہ بھی اتنا ہے۔ اچھا اس نے یہ کہا کہ آقا یہ بتائیں کل قیامت والے دن میرا آقا کریم نے فرمایا تیرا حساب میرا رب لے گا۔ اچھا جب حضور نے یہ کہا تو بندہ مسکرا پڑا، اچھا مسکرا کے چلا گیا، مسکرا کے چلا گیا، اچھا مسکرا کے چلا گیا، حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ تو صحیح ہے، حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ تو صحیح، صحابہ نے اس کو بلایا، آقا کریم نے فرمایا تو نے مجھ سے صرف یہ پوچھا کہ میرا حساب کون لے گا؟ میں نے کہا رب، تو مسکرا کے چلا گیا، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آقا ہم نے دنیا میں یہ دیکھا ہے جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے نا وہ حساب اتنا آسان دیتا ہے، چھوٹے بندے نے جب بندے چھوٹے بندے ہوتے ہیں جب چھوٹی چھوٹی گلاں تے جناب تنقید تے سختی تے دل میں کھچی، یہ چھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے، جو بڑا بندہ ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میرا حساب رب لے گا، میں نے دنیا میں دیکھا ہے جو بندہ بڑا ہوتا ہے حساب میرا ساتھ دیتا ہے، اور میرا رب تو کائنات میں سب سے زیادہ بڑا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب بھی میرا حساب بڑی آسانی سے لے گا۔ یہ ہے اللہ کے بارے میں گمان کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب میرے اوپر کرم نوازیاں فرمائے گا، اپنی مہربانیاں فرمائے گا کہ وہ غفور رحیم ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں حدیث مبارکہ شروع کی تھی، اس کو دو میں نے عرض کی تھی، اس کو مختصر حسن ظن کے بارے میں، پھر وقت بچا تو میرا گفتگو کروں، وگرنہ اللہ پاک کسی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے جو عمل تھے وہ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھے کہ تین بندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غار میں پہنچ سکتے، مختصر غار کے سامنے چٹان آ گئی، پتھر آ گیا، انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹی، پھر تینوں نے کہا کہ اپنا اپنا عمل اللہ کے بارگاہ میں پیش کرو، زندگی میں جو نیکیاں کی ہوئی ہیں وہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرو۔ تو ایک نے کہا کہ مولا سارا دن بکریاں چراتا تھا، شام کو آتا بکریوں کا دودھ دھوتا، تو سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کی
خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو بچ جاتا وہ اپنے بچوں کو، تو اس نے عرض کی مولا یہ عمل خالصاً تن میں تیری رضا کی، سبحان اللہ، مولا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے۔ یہاں پر ثابت ہوا اگر مصیبت ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، وہاں پر اگر کسی نیکی کا یا جو بندہ نیکی کرنے والا ہو اس کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ دعا کو قبول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا پتھر جو ہٹ گیا اس کی دعا سے۔ دوسرا کہنے لگا مولا بڑا مال و دولت رکھنے والا تھا، لیکن میری ایک چچے کی چچا زاد بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، دل اس پر فریفتہ تھا، اس کو گناہ کی دعوت دیتا تھا لیکن وہ ہمیشہ ٹھکرا دیتی تھی۔ تو مولا ایک دن وہ مجبور ہو کر میرے پاس ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، تو میں تمہیں جتنے پیسے کہو گی میں تمہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مجبور ہوں، مجھے پیسے دو۔ کہتی جب وہ میرے قریب آئی تو میں نے دیکھا اس کا جسم کانپ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے پیسے لیا تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ عمل تو یہ کر رہی ہوں مجبوری میں، لیکن اب بھی اپنے رب سے ڈرتی ہوں، اب بھی اپنے علم یقن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، میرا فرماتا ہے علم یقن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، اللہ میرا رب فرماتا ہے کیا ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، تمہارے دلوں میں خوف نہیں ہے۔ دنیا دار بندہ جو بدماش اور کان ٹوٹا ہو لوگ اس سے ڈرتے ہیں، اس کے اشارہ سے علاقے کے ایس ایچ او سے ڈرتے ہیں، ڈی ایچ او سے ڈرتے ہیں، انسپیکٹر سے۔ ایک تھانے سے فون ہے ہماری آنکھیں کانپ جاتی پتہ نہیں کیا ہوگی، ایک فون پہ ہم سارے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ادھر میرے رب کی بھی ایک کال آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن میں 5 مرتبہ میرا رب بھی تمہیں کال کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ دن میں 5 مرتبہ میرا رب تمہیں ٹیلی فون کرتا ہے، 5 مرتبہ میرا رب تمہیں کال کرتا ہے، آؤ میرے در پہ، آؤ میرے در پہ۔ خوف خدا ہی نہیں ہے، پر اس نے کہا کہ میں رب کے خوف سے کانپ رہی ہوں۔ وہ بندہ کہنے لگا مولا جب اس نے یہ جملہ کہا تو میرے دل میں بھی تیرا خوف پیدا ہوا، مولا میں نے تیری رضا کے لیے اس کو چھوڑ دیا، اگر یہ میرا عمل پسند ہے تو مولا ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کیا، پتھر اور تھوڑا سا پاس ہے۔ اب تیسرا بندہ کہنے لگا مولا ایک دن میں نے ایک مزدور کو مزدوری کے اوپر لگایا، مزدور مزدوری کرتا رہا، جب شام کا وقت ہوا مزدوری دینے کا وقت ہوا وہ اس سے ناراض ہو گیا اور وہ بغیر مزدوری لیے واپس چلا گیا۔ کسی مزدور کی مزدوری کھانا، کسی مزدور کی یا کسی بندے کا حق کھانا، کسی بندے کا حق کھا جانا، کسی مزدور کی مزدوری کھا جانا، یہ حرام کھانے سے بھی زیادہ گناہ۔ حرام تو پھر بھی شریعت نے کسی جگہ پہ جائز قرار دیا، حرام یعنی حرام سے مراد میں سود نہیں کہہ رہا، کسی بندہ یہ ذہن میں آ جائے، رشوت کی بات نہیں کر رہا، مردار کی بات کر رہا، یعنی کسی کا حق کھانا یہ مردار کھانے سے بھی زیادہ جو، کیونکہ مردار پھر بھی ایک مقام پر آتا ہے بندہ بھوک سے مارا ہے، کچھ بھی نہیں ہے سامنے مردار پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، حلال وقت مل ہی نہیں رہا، تو وہاں پر شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اپنی جان کو بچانے کے لیے مردار کھا سکتے ہیں، لیکن کسی کا حق کھانا، کسی کی مزدوری کو کھا جانا یہ مردار کھانے سے بھی بڑا جرم ہے۔
آج لوگ مزدور کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں، فیکٹری مالکان مزدور کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں، کام کرانے والا شام کو مزدور کی مزدوری پوری نہیں دیتا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا مولا اس نے دل کو مزدوری کی ناراض ہو کر چلا گیا، کئی سالوں کے بعد وہ واپس آیا، اس نے مجھ سے مزدوری کا مطالبہ کیا کہ میں نے تیری مزدوری کی تھی، میری مزدوری واپس کر۔ کہتے میرا بکریوں کا ایک لیبر کا بہت بڑا، میں نے کہا یہ سارا کا سارا تیری مزدوری ہے۔ کہتے وہ مزدور آنکھ سے بڑا مسکرانے لگا، کہنے لگا یار میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، یہ ساری بکریاں میری ہیں، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ کہتے میں نے اس سے کہا کہ مذاق کس بات کا؟ اس نے کہا میں نے تو مزدوری کی تھی، تھوڑے سے پیسے بنتے نہیں، اتنی بکریاں، اتنا بڑا لیبر۔ تو کہتے میں نے اس نے کہا کہ وہ جیسے تو نے مزدوری کی تھی نا، جو پیسے نہیں لیے تھے، میں نے اس کی بکری خریدی تھی، وہ بکری بڑھتی رہی، آج وہ یہ تیری مزدوری کے پیسے تھے، بکری نہیں تھی، یہ سارا کا سارا لیبر اس کا ہے۔ اس نے کہا کہ جا یہ سارے کا سارا لیبر میں نے تجھے دے دیا۔ وہ لے کے چلا گیا، اس نے کہا کہ مولا اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم نے اس عذاب سے نجات۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات نے ان کو اس عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ مومن کا مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے، اور مومن کے بارے میں مومن کا حسن ظن رکھنا یہ اس کے اوپر مستحب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، مومن کے بارے میں مومن کو گندے گمان سے بچانا چاہیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو گمان سے، شک کی بیماری سے بچا لو، ظن سے بچا لو۔ ان بعض الظن اثم، فرمایا بعض جو گمان ہے، جو شک ہے، وہ بہت بڑا گناہ بننا چاہتا ہے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے، جب حضور طواف کعبہ کر رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ ایک اس کعبے کی طرف کھایا اور حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، کتنا اعلیٰ ہے، کیونکہ تیری نسبت اللہ کے گھر سے ہو، جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے وہ اعلیٰ و افضل ہو جائے۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، اور تیری خوشبو بھی کتنی عظیم ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، اور تو کتنا معظم ہے، کتنی عظمت والا، کتنی شان والا کعبہ ہے۔ ایک مرتبہ دیکھو پچھلے گناہ معاف ہو گئے، ایک مرتبہ نظر پڑے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنے بڑے عبادت میں بندہ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو زیارت کرائے، اللہ حضور کے صدقے جمعۃ المبارک کے مقدسات کے صدقے، اللہ حضور کے طواف کے صدقے، اور ہم سب کو اپنے اپنے محبوب کے تربیت میں اتنا بڑا عظیم ہے۔ ایک نظر پڑے حضور نے فرمایا پچھلے گناہ معاف، پہلی نظر پڑے حضور نے فرمایا جو دعا مانگو اللہ قبول کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ در ہے، یہ وہ گھر ہے جہاں پہ ایک دن میں اللہ 120 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا 60 اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں، 40 اس میں نماز پڑھنے والے ہیں، اور 20 اس گھر کا دیدار کرنے والے ہیں۔ جو بات سامنے بیٹھ کے سامنے کعبہ کو تکتا رہے، اس کا تکنا بھی ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں 5 چیزیں ایسی ہیں، کتنی چیزیں؟ تو یہ بات یاد آ گئی، مختصر کرو۔ 5 چیزیں ایسی ہیں آقا کریم نے فرمایا جن کو خالی دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے، کچھ نہ کرو، کچھ نہ کرو، خالی بس اس کو دیکھتے رہو۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز اللہ کا گھر ہے، بندہ جتنی دیر تکتا رہے اللہ دیکھتا۔ دوسرا فرمایا اللہ کا قرآن ہے، دوسری چیز اللہ کا قرآن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ماں باپ ہیں. خدمت بات کی بات ہے حضور والا. خدمت خالی سامنے بٹھا کے تکتے رہو. خالی سامنے بٹھا کے دیکھو سامنے خالی بٹھا کے تکتے رہو. والدین کے چہرے کو سامنے بٹھا کر جس کے والدین فوت ہو گئے کہا قبر کی زیارت کرو. لوگ کے قبر سے منع کر دینا. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے. اچھا میں حیران ہو گیا آگے جو حدیث کا لفظ ہے نا میں پڑھ کے حیران ہوتا ہوں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیں. حضور نے فرمایا جو اپنے والدین کی ہر جمعے کو زیارت کرے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے. ماں باپ کی نہیں کہا جو اولاد اپنے والدین کی قبر کے لیے زیارت کے لیے جاتی ہے تو کہتے ہیں نانا نہ جانا جا بس ٹھیک ہے مارے گا تسی کے لائن جا دو. جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس اولاد کی بخشش کر دیتا ہے. میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں جو قبر پر جائے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یا جو قبر کے اوپر کھڑا ہے اللہ اس کو بخش رہا ہے جس کے لیے کھڑا ہے. کہنے کا مقصد حضور کا یہ تھا یہ تصور کسی کے ذہن میں میں چاہوں گا میرے والدین کی بخشش ہو جائے گی. حضور نے فرمایا رب ڈبل پیدا دے گا. اللہ تیرے جانے سے تیرے والدین کو بھی بخش دے گا. والدین کے صدقے رب تیرے اوپر بھی کرم فرما. کیا والدین تو وہ ہے دنیا میں بھی ہے تو اولاد کو فائدہ دیتے ہیں. مر بھی گیا تو فائدہ دیتے ہیں. مروں نے فائدہ نہیں دیتے. کہتے ہیں جب مر گیا وہ کیا فائدہ دینا ہے. وہ ماں باپ مرنے کے بعد بھی قبر میں ہے قبر میں جائے قبر کے اوپر جائے. اللہ اولاد کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اللہ والدین کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. تیسرا حضور نے فرمایا والدین کی زیارت کرو. والدین کی بولے والدین کی وہ تو بڑی مشہور حدیث ہے پاک نا. حضور نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ اپنے والدین کو دیکھا آندھی ہے سارے منہ اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھا اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے. صحابہ نے کہا اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ دیکھے مجھے کتنے پیسے لگ رہے ہیں. میرے حضور نے فرمایا اپنے رب کی نعمت کو اتنا تھوڑا نہ سمجھو. ہمارا رب بڑا کریم ہے بڑا سخی ہے. تو ایک کی بات کرتا ہے اگر دن میں 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا. مجھے بتاؤ یہ تو دیکھنے کا ثواب ہے. پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا. ان کے ساتھ مسکرا کے بات کرنے کا کتنا ثواب ہوگا. ان کو دوائی لینے کا دینے کا کتنا ثواب ہوگا. ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جانے کا کتنا ثواب ہوگا. یہ تو میرا رب دیکھنے کا تمہیں اجر دے رہا ہے. تیسرا فرمایا کہ انسان کے والدین. چوتھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا استاد. کیونکہ استاد کا مقام والدین سے افضل ہے. بات ذہن میں رکھنا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حضرت امام غزالی کا قول ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے اوپر سے نیچے لے آئے اور میرا استاد مجھے نیچے سے اوپر. استاد کا مقام والدین سے بھی افضل ہے والدین سے بھی اعلیٰ ہے. اور جب پانچواں کہا کہ انسان جب تک اپنے شیخ کی زیارت کرتا ہے اپنے شیخ اپنے پیر و مرشد کی زیارت کرنا جب تک کرتا رہے گا اللہ اس کو ثواب میں اس کی نیکی میں اجر عطا فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مختصر حدیث حضور جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نظر کعبہ پہ پڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے تو کتنا معظم ہے لیکن قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. اللہ کے نزدیک ایک مومن کا مقام تجھ سے بھی افضل ہے.
نزدیک ایک مومن اس کے مال، اس کے خون اور اس کے ساتھ حسن زن، مومن کے ساتھ حسن زن رکھے. اسی اہم زن بھائی رکھتے ہیں. دوسرا اہم دل میں کہ دوسرے کے خلاف زن بھائی رکھتے ہیں. حسن زن رکھنے والا، میرے آقا نے فرمایا کہ حسن زن رکھنے کی حرمت تیری حرمت سے اللہ زیادہ عطا فرمائے. یعنی مومن کا مقام کعبہ سے بھی افضل ہے. لیکن اگر مومن ہو اور مومن کے ساتھ حسن زن رکھے، میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرمائے. اللہ مجھے